بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت ہی قابل احترام حضرت بلوچ صاحب، جنرل سیکرٹری TCHS، جو گزئی صاحب، اسٹیج پہ تمام معززین، میرے بزرگوں، جوانوں، بچوں، سب کو اخلاص کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بند کر دیں، اس کو بند کر دیں۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال کا، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا، تمام انبیاء کرام کے رب کا، آل بیت اور اصحاب کرام کے رب کا، اولیاء کرام بزرگان دین کے رب کا، تمام جہانوں کے مخلوقات کے رب کا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا ماننے والا بنایا۔ میں آج، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، خاص کر جوانوں اور بچوں کے لیے، لوگ سیاستدانوں سے، فلموں اور اداکاروں سے، پیسے والے لوگوں سے، یا جو کھیل یا وہ کھلاڑی جو ایک خاص مقام حاصل کرتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بیٹا، میرے بچوں، مال اور رتبے میں رب نے کبھی بھی عزت نہیں رکھی، اس میں پکڑ ہے۔ کھیل کود میں ٹھیک ہے، جسمانی ورزش ہے، لیکن بیٹا، عمل، کردار، اور سب سے بڑھ کر جب رب اور رب کے محبوب کی بڑائی کرنے والے، جو ان کا مقام ہے، بیٹا، ہم ان بھائیوں کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اندازہ کریں، جو شخص انسان کی تعریف کرتا رہے، وہ شخص اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ جو میرا یہ بھائی آج کر کے گیا ہے یہاں سے، میں نے اپنی زندگی میں یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان کے کونے کونے میں گیا ہوں، جو ان کے اندر کی تڑپ رب کے اور رب کے محبوب کے لیے ہے، اللہ رب العزت ہر کسی کے لیے یہی درد پیدا کرے۔ اور سلام ہے آپ کے ماں باپ پہ، آپ نے میرا آج دن بنا لیا، یقین کریں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے میرے بہنوں بھائیوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر آج آپ نے دیکھا ہو تو جب یہ تلاوت کر رہے تھے تو ایک عجیب قسم کا سما تھا۔ کاش وہ آنکھ ہمیں اللہ عطا کرے جس سے ہم یہ چیزیں، اور وہ درد عطا کرے جس سے ہمیں محسوس کر سکیں۔ جس دل میں رب، تمام جہانوں کا رب دلوں میں بستا ہے، اور جس دل میں انسان یا چرند پرند، کیڑے مکوڑوں یا اللہ کے مخلوقات کے لیے درد نہ ہو، وہ انسان نہیں رہتا۔ میرے بزرگوں، جوانوں، آج میں نے آپ سے روایتی باتیں نہیں کرنی۔ آج جب امام الانبیاء کا نام لیا گیا تو ہم سب روز محشر کے دن، اور وہ رب اور وہ دو فرشتے جو سب کچھ، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز روز محشر کے دن ہماری پیش کی جائے گی، اور آج امام الانبیاء کے ساتھ اور ان کے ناموس کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ اور رب کی بڑائی کے ساتھ جو ہم مسلمانوں نے کیا، ہم مسلمان جو اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں آج، کہ ہم چھوٹے بچوں کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں،
آج مسلمان جو مسجد رب ہے، رب کا گھر ہے، جو اللہ کے بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کے محبوب اور محبوب کا وہ شان اور ان کی جو اللہ کے دربار میں جو اللہ نے ان کو اپنا محبوب اور جن پر رب اور رب کے فرشتے درود بیچتے ہوں. میرے بچوں، ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا ہے آج ذرا ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. ہم نے اللہ کی ذات اہل حدیث کے حوالے کر دی. ہم نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام بریلوی بھائیوں کے حوالے کر دیے. ہم نے خلفائے راشدین اور اصحابہ کرام دیوبند کے حوالے کر دیے. ہم نے آل بیت اللہ کے محبوب کی آل، جس میں ہم ہر فرض میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، ہر نماز میں، چاہے نماز استسقاء ہو، نماز اوابین ہو، اشراق ہو، تہجد ہو، جس نماز میں سجدہ رب کے آگے آپ کرتے ہیں اس میں آپ درود نہ پڑھیں آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی. وہ ہم نے اہل تشیع کے حوالے کر دیے. قرآن ہم نے پرویز اسکول آف تھاٹ کے حوالے کر دیا. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلانے سوچ کی مسجد ہے. یہ مسلمان نے تو پہلے انسان بننا تھا، ہم نے تو انسان بننا تھا. پھر ان مسلمان ہونے کے دعوے اور اللہ کے محبوب کے دعوے دار جو ہم ٹھیکیدار بنے. آج 57 اسلامی ممالک، دنیا کی ہر نعمت میرے رب نے مسلمانوں کو آج بھی نوازا. وہ کیا وجہ ہے کہ پیون شدہ کپڑوں میں بھوکے پیاسے، نہ دولت، نہ ہتھیار، نہ رتبہ، نہ خاندان، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ مال، نہ جائیداد، نہ دنیا میں کوئی وہ تمام سہولیات جس سے دنیا کو مسخر کیا جائے، نہ وسائل. وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ وہ اصحابہ کرام پیون شدہ کپڑے غزوہ بدر سے لے کر ان بادشاہوں کے ایوانوں میں جب ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے تھے تو ان کی بادشاہت کامتی تھی. ان کے پاس ایٹم بم، میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی، ان کے پاس فوجیں نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. صرف ہونے کا یقین رب سے ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں رب کا ماننے والا اور اس پر میرا ایمان ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی اور پیغمبر ہیں. میں ان کا ماننے والا ہوں جو وہ کبھی کسی کو جھکنے اور جھکانے نہیں دیتے کسی کے آگے. میری بزرگوں، جوانوں، مسجدیں تو بہت ہو گئی، مدرسے بند، دن بدن مدرسے بنتے جا رہے ہیں. حافظ، عالم، مفتی، یہ سلسلہ نہیں رک رہا. حج، عمرے، یہ بھی سلسلے نہیں رک رہے. لیکن مسلمان کدھر گیا؟ اس کی سوچ اور فکر کا محور آج مال کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں کہا قرآن میں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے؟ اولاد کے لیے دنیا اور آخرت کو رسوا کرنا، پرائے کا مال کھانا. اس مسجد میں اللہ اور اللہ کے محبوب اور خلفائے راشدین جب اللہ کے گھر میں دنیا اور دین کی بات کرتے،
اس میں خیر کے فرشتے اور رب کی رحمتیں شامل ہوتی. پھر کوئی کسی کی ماں کی عزت کی طرف نہ دیکھتا, کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کی طرف نہ دیکھتا. سفید بالوں سے حیا کی جاتی تھی, بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے شفقت کی جاتی تھی, کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا تھا, کوئی بغض کینہ نہیں رکھتا تھا. یہ مسجد جب آپ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, چاہے وہ مسجد میں ہو, چاہے وہ نماز جنازہ کے وقت ہو, یہ وہ مسجد کی فکر تھی کہ ہم نے اوروں کا سوچنا تھا. مسلمان اوروں کی ماں بہنوں کے سروں کے اوپر چادر رکھتے تھے, مسلمان اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے تھے. اور میرے بزرگوں جوانوں, ایک صحابی امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. یہ میرے جوانوں آپ سنیں, یہ آپ کے لیے ہے. یہاں پہ میرے قبائل بھی ہیں, پشتون, پنجاب کے مختلف, پاکستان کی جو غزئی صاحب بلوچستان, مختلف سوچوں کے, مختلف علاقوں کے میرے اپنے میرے پاکستانی بیٹھے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا سے دنیا کے کونے کونے میں یہ بات آ جائے گی. آج ہم نے اگر اس نہج اور اس سوچ کو بڑھاوا نہ دیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. آج ہماری بنیاد اگر ہم نے گنوا دی تو پھر کسی اور سے گلہ نہ کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ پھر دوہراؤ. انہوں نے دوہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ پھر دوہراؤ. انہوں نے پھر دوہرایا. پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا, اب دنیا کی سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے جوانوں سنو, جب ظالم کے خلاف کھڑے ہوگے, ظالم کون ہے؟ وہ نہیں جو ظلم کرتا ہے, ظالم وہ ہے جو ظلم برداشت کرتا ہے. جب ظالم کے لیے کھڑے ہوگے پھر آپ کا مذاق اڑایا جائے گا کہ اس نے جان اللہ کو دینی ہے. جب ظالم کے آگے کھڑے ہوگے, جو قانون کو, عہدوں والوں کو, رتبے والوں کو خریدے گا, جب تمہاری قیمت نہیں لگے گی پھر تمہیں وہ ذلیل کریں گے, پھر تمہارا مذاق اڑائیں گے, پھر تمہارے بارے میں ایسی افواہیں پھیلائیں گے کہ دنیا تمہارا مذاق اڑائے. ہر دور میں انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھ لو, خلفائے راشدین کی تاریخ کو پڑھ لو, اصحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھ لو, اور تو چھوڑو میرے اور اپنی بنیاد امام الانبیاء کے آل بیت کی تاریخ کو پڑھ لو, فلسفہ حسین کو پڑھ لو. ظالم کے آگے ڈٹنا. حضرت بی بی زینب, مجھے اور آپ کو تو یہ نہیں پتا, ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں, کہ کربلا کا واقعہ کیا تھا ہم نے شیعہ سنی سے جوڑ دیا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. میرے بزرگوں جوانوں, اصل کا بات شروع ہوتی ہے شام غریباں کے بعد. وہ پتہ کرو, دولت کمانے کے لیے دبئی, سعودی, قطر, یورپ, امریکہ, ہر بچے سے پوچھو کیا بنو گے, عہدے کے لیے نام لے گا, وہ بنیاد کا پتہ نہیں. اس لیے آج فرانس کی ضرورت ہو رہی ہے. میں نے جب اپنے ماں باپ کو عزت نہیں دی, جب میں نے اپنے پشتوں میں کہتے ہیں اخبری شملے لمبے چھے عزت ویر نکڑ بل مجھے بات سے عزت کی, جب میں اپنی عزت اور ناموس جو پنجاب پک کہتا ہے, پشتون شملہ کہتا ہے, جب میں اس کو عزت نہ دوں, اگر کیا عزت دے گا؟ کیسے جرت ہوئی ان کی؟ میں کمزور ہوں, میں تقسیم ہوں, میں بدنیت ہوں, میں بغض کینوں میں ڈوبا ہوں, میں تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم, اور دشمن میرا مذاق اڑا رہا ہے.
اتنا سا ملک اسرائیل مسلمانوں کو تکنی کا ناچ نچا رہا ہے. کبھی مجھے مذہب کے نام پہ، کبھی مجھے مسلک کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ، کبھی قوم کے نام پہ، کبھی قبیلے کے نام پہ، کبھی محرومی کے نام پہ مجھے لڑا رہا ہے. اور میں بغیر سوچے سمجھے بغض کینوں میں اتنا ڈوبا ہوں، بہتان غلاظت میں اس قدر ڈوب گیا کہ مجھے شام میں جب مارتا ہے، عراق میں جب مارتا ہے، یمن میں مارتا ہے، لیبیا میں مارتا ہے، رنگینیا میں مارتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں مارتا ہے، میری ماں بہنوں کی عزت کے جب جلا سے نکالتا ہے، افغانستان میں جب مارتا ہے، پاکستان کے اندر جب مجھے مارتا ہے مختلف طریقوں سے، تو میں یہ آپس میں لانتان کرتا ہوں. وہ مجھے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، مجھے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ پنجابی ہے کہ پٹھان ہے، مجھے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے. وہ کہتے ہیں یہ ملک کلمے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ہر شخص کو ختم کرو، تاکہ جب یہ ختم ہوں گے تو پھر وہ ہلاکو خان والی بات بغداد کو جب اس نے ختم کیا، اس نے ایک بات کی، کون پڑھ کے پڑھے، تاریخ کون پڑھے. آج جب مافیا اور بدماشوں اور ڈکیتوں قوم کو لوٹنے والے ملک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جب ایک شخص ماں بہن کی، بزرگوں کی، اپنی بنیاد کی عزت پہ سودے بازی کرے، پھر اگلے اس کے گھروں کے شرم و حیا کے جنازے نکالتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہنسنے والے ہنس لیں، جس نے ہنسنا ہے، جس نے مذاق اڑانا ہے اڑا لے، مذاق اڑانے والے اڑاتے پہلے بھی رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آج اس دن کے حوالے سے، جس میں ہم نے صرف میلاد نہیں منانی، نعتیں نہیں پڑھنی، ہم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے. ہم نے اپنی بنیاد اپنے اندر، جب کسی کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری شریانیں، تمہارے دل آرٹریز بند ہیں، پھر وہ بائی پاس کرتا ہے. آؤ آج دل کا بائی پاس کریں. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص قربانی دے، صبح سے لے کر رات تک سالہ سال محنت کرے اور اس کو اجر نہ ملے. جس شخص کی ذہن میں غلاظت ہے، صبح نکلتا ہے اس کو غلاظت والی چیز ملتی ہے، جس کے ذہن میں حق ہے اس کے لیے وہ چیز ملتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مائیں قربانیاں دیں، بزرگ قربانی دے، جوان قربانی دے اور ان کو اجر نہ ملے؟ جب بدنیتی ہوگی، جب بے اتفاقی ہوگی، جب کچھ ٹکوں کے لیے اپنا ایمان بیچا جائے گا بھیڑ بکریوں کی طرح، پھر مسلمان کی عزت نہیں ہوگی. وسائل میرے، فیصلے کوئی اور کر رہا، بنیاد میری، بتا مجھے کوئی اور رہا. جب کسی بچے کو کہیں کہ تمہاری ماں یہ ہے، تمہارا باپ یہ ہے، جس بچے کو یہ نہ پتا ہو کہ ماں کے وقت کی عزت کیا ہے، باپ کی عزت کیا ہے، دادا دادی، نانا نانی، تایا پھوپھی، چچا، خالہ، بہن بھائی، ہمسائے، جانور، یہ جو رشتے غیر مذہب، غیر جو بھی ہو، جب اس کا پتہ نہ ہو پھر وہ انسان تو نہیں، وہ تو جانور ہے. رب کا واسطہ ہے، لوٹ آؤ. لعنت بیچتے ہیں، ایک ٹکا حرام، پرائے حق کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں سخت الفاظ کہنے جا رہا ہوں. ہم پرائے مال کو، ایک ٹکا حرام کو ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ شمر کی فوج کا یا ابو جہل یا قارون یا نمرود کی بیعت کرنا ہے. رب کا واسطہ ہے، جو رب نے لکھا وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا، جو نہیں لکھا وہ کوئی دے نہیں سکتا. آج مسلمان کیوں ایک نہیں ہو رہے؟ 57 اسلامی ممالک میں 2 ملک، اور پھر یہاں پہ بھی
کہ یہ قائدیانی ہے، یہ یہودی ایجنڈا پہ ہے۔ فلسطین کی آواز کون بنا؟ میرے بھائیوں، جاگو اور پہچانو۔ آج دشمن فوج اور عوام کو لڑانا چاہتا ہے، آج دشمن مذہب اور مسلک کے نام پہ لڑانا چاہتا ہے۔ ہائیبریڈ وار، مجھ پر جنگ مسلط کر دی گئی لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہائیبریڈ وار۔ فیس بک میں، ٹویٹر میں، سوشل میڈیا پہ مسلمان پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ مسلمان سے دست و گریبان ہے۔ تحقیق کون کرے؟ پوچھے کون؟ آج ذرا رب کا واسطہ ہے، اب یہ جب باتیں جائیں گی تو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اپنی سوچ کی بات کرے گا۔ آج ذرا میں تھوڑا سا اور بھی آتا ہوں۔ میرے پشتون بھائیوں کو ایک دفعہ پھر کہا جاتا ہے، لر بریو افغان، لر بریو افغان، لر بریو افغان، یعنی آپ کہتے ہو کہ ادھر اور ادھر ایک افغان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پنجاب اور پاکستان، سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتون، گلگت بلتستانی، کشمیری، پاکستان کی جتنی اکائی ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے وہ جس سوچ کا ہے، اس کے دل میں افغان کی عزت ہے۔ تم کہتے ہو لربر، میں کہتا ہوں میرے دل میں افغان ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے افغانی آباد ہیں، ہم نے ان کو کیمپوں میں نہیں رکھا، اپنے گلے سے لگایا۔ وہ میری عزت ہے، میں کسی اور کے آگے ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یورپین یونین کھلا، فرانس، جرمنی، انگلستان لڑتے رہے، کیتھولک پروٹیسٹنٹ جیسے ہماری شیعہ سنی، اس طرح ان کے مسلک لڑتے رہے۔ میرا پرائم منسٹر اور آج بات کرتے ہیں کہ اس خطے میں جب امن آ جائے تو ہم دروازے کھول کے ایک دوسرے کو عزت دیں گے، لیکن دشمن مجھے لڑانا چاہتا ہے۔ ذرا ہوش سے تحقیق کریں۔ بلوچستان، بلوچ میری عزت اور پہچان ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تمہارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جب بلوچستان ترقی کرے گا، جب ایک جگہ پہ روڈ بنتی ہے، اس روڈ کی وجہ سے زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پاکستان کی تمام اکائیوں اور ممبر پہ بیٹھنے والے تمام علماء کرام ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں۔ آج ایک میسج ہے، جب مسجد کے اندر نفاق کی بات ہوگی، کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ جب مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے اور ممبر پہ بیٹھنے والا خاموش رہے، جب بلوچ اور پٹھان اور سندھی اور پنجابی آپس میں دست و گریبان ہو تو پاکستان کی کوئی عزت کرے گا؟ جب افغانستان، پاکستان، ایران، ہم ہمسایہ ممالک، جب آپ کے ہمسائے میں امن نہیں اور ہمسائے کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بنو گے، آپ کا ایمان کامل ہوگا؟ وہ پڑھو بھائی، اپنی تاریخ پڑھو، 23 سالہ امام الانبیاء کی زندگی پڑھو۔ باتیں بہت ہو گئی، مسجدیں بھی بنیں گی، کام نہیں رکے گا۔ آج سے 30، 20، 10 سال، 5 سال، 2 سال پہلے جو میرے آپ کے پیارے تھے وہ کدھر ہے؟ زمین کے نیچے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جب کلمہ حق کی بات کرو، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالو، پھر آپ کو کہا جاتا ہے مار دیے جاؤ گے۔ مت کرو اس طرح بات۔ اگر آپ نے رواجی نمازی بننا ہے، رواجی مسلمان بننا ہے، تو پھر روز محشر کے دن یہ ہوگا کہ منہ پہ دے ماری جائیں گی یہ نمازیں۔ اور اگر آپ نے رب کا ماننے والا بننا ہے، پھر یہ نہ دیکھیں کہ یہ بنگلے والا، یہ سوسائٹیوں والے، یہ منسٹر، یہ بادشاہ، یہ بڑے بڑے عہدوں والے، ان سے ہونے کا یقین مت رکھو۔ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے بھی شلواروں کے اور کپڑوں کے محتاج ہیں۔ اپنی پہچان خود بنو۔ آؤ آج عہد کریں، ہم نے عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، عزت سے، اپنی بنیاد سے، اتفاق سے،
ایک ایسی قوم بننا ہے کہ پھر میں اس میں خوش نہ ہوں کہ اردگان صاحب نے آواز اٹھائی، میں اس میں خوش نہ ہوں کہ فلانے نے آواز اٹھائی، کہ ہر مسلمان جب ایک ہوگا، جب ہم ایک قوم بنیں گے تو پھر ایک امت اور ایک قوم کو پھر کوئی نہیں للکار سکے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میں دل سے جو آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے، ہمارا رب سے وعدہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں مختلف طریقے سے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، تمام مافیاز ملے ہوئے ہیں، تمام لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست نئے پاکستان اور حق کی بات جن کی قیمت نہیں لگتی، ہر گھر میں کالی بیڑیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ جس لیڈر اور جس شخص کے ساتھ جڑے ہو اس کا جب ایمان کامل ہو، اور یاد رکھیں دشمن پہلا وار آپ کے بڑے پہ کرتا ہے، جب بڑے سے کچھ نہ ملے پھر اداروں پہ جاتا ہے۔ خدا کے لیے تحقیق کریں، میں کسی ایک شخص یا پارٹی کی بات نہیں کر رہا، آج ایک ہو جاؤ، عزت دو ایک دوسرے کو، رب آپ کو عزت دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں امام الانبیاء کی 23 سالہ نبوت کی زندگی کی سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں صرف الف لام میم والناس تک عربی میں جو پڑھا سمجھا نہیں، سبحانک اللہم اللہم ربنا تک عربی میں پڑھا سمجھا ہی نہیں، تو مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ بلوچ صاحب آپ نے بات کہی کوآپریٹو سوسائٹیز کے حوالے سے، انشاءاللہ میں اس میں جتنی میری بساط ہے اس سے بڑھ کر اپنا رول ادا کروں گا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ایک واقعہ سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک شخص گھر میں اس کی تنگی تھی، اور اس تنگی کے میں یہ عالم تھا کہ اس کی جوان بہنیں، اس کی ماں، اس کا باپ اور وہ اور اس کی بیوی اور بچہ بھوکے پیاسے تھے۔ اس نے جب تندرستی تھی تو محلے اور علاقے میں ہر شخص اس گھر کو عزت دیتا تھا۔ اس گھر کی ماں کو، بچیوں کو قرآن ناظرہ پڑھانے کے لیے اور حدیث کے لیے اس کی بہنوں کو بلایا جاتا تھا۔ غور سے سنیں، یہ پاکستان کی ایک اور مسلمان کی آج ایک چیز آپ کو بتا کے پھر جا رہا ہوں، 2 منٹ اور لگیں گے بس۔ اس کے باپ کی لوگ کردار اور عزت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کے گھر کی 4 دیواری نہ ہونے کے باوجود اس کے گھر کی عزت اور ناموس کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن بھوک اور پیاس تھی۔ اس جوان نے سوچا کہ ہم کب تک اسی طرح گزاریں گے۔ وہ رات کو اٹھا، ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے پہ اس نے حملہ کیا، اس سے کچھ مال لوٹا، وہ گھر لے آیا۔ یہ اب روٹین شروع ہوئی۔ وہ گھر، وہ اس پیسے سے اس کے ماں باپ بھی کھانا شروع ہوئے، بہنیں بھی، بچے بھی۔ 1 سال گزرا، دنیا کی تمام غلاستوں کے لیے وہ گھر مشہور ہوا۔ اس گھر کے اندر جب حرام گیا، اس کے شرم و حیا کے جنازے نکلے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کھاؤ اور حج کر کے تم کہو میری دعا قبول ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کھاؤ اور تم کہو یہ میری اولاد ہے، وہ تمہاری نہیں ہے، وہ سانپ اور بچھو بن کے تمہیں ڈسے گی؟ تم حرام کھاؤ اور تم کہو کہ جی توہین رسالت کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں اللہ اس کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ تم حرام کھاؤ اور جب تمہاری عزتوں کے جنازے نکلیں گے،
اپنے تمہیں ذلیل کریں گے. آؤ حلال کھانے کی نئی سوچ پیدا کریں. حلال کھائیں گے تو پھر حضرت بلال حبشی کی طرح پھر رب نوازے گا. حلال کھائیں گے تو کربلا میں جاؤ. ایک شخص تھا مخالف کھڑا تھا، اور پھر جب اس طرف آیا تو پھر ہر کو جو رب نے نوازا کون پڑے. آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صحیح ماننے والے بنے. دنیا کی تمام طاقتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. آؤ عہد کریں. دنیا پاکستان کو اب چیلنج نہیں کرے گی انشاءاللہ. پاکستان ایک اب ایسی قوت بننے جا رہا ہے. ہمارا ایمان ہے. دنیا آزما لے امریکہ اور ہندوستان اور اسرائیل آزما لے. جب تک جس دھرتی ماں کا جوان 35-40 ہزار کی تنخواہ لینے والا، جس کے گھر میں جوان ماں بہن باپ بچے، اور وہ چھاتی لے کے آگے کھڑا ہے کہ پاکستان ہے تو میں ہوں. جب تک افواج پاکستان، جب تک عام پاکستانی کلمہ گو اور غیرت مند اس ملک میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتی. انسانیت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.